جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کے ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، دعا زارہ کیس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج بڑا اہم دن تھا اس کیس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر تھے۔ اس کیس میں جو ہے اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اور آلدو مہدی کاظمی کی طرف سے درخواست واپس لی گئی ہے، جو کیس نپٹا دیا گیا ہے۔ ریٹن آرڈر آنا باقی ہے، لیکن میڈیکل سرٹیفکیٹ چیلنج کرنا، نکاح کی منسوخی اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی بازیابی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ رستے دکھائے ہیں مہدی کاظمی کو، جو بڑی خوش آئند ان کے حوالے سے بات ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور کچھ ایسا ریلیف بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو انہیں ملا ہے، جو اس سے پہلے جب معاملہ چل رہا تھا تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آبزرویشن دی ہے، جو یقینی طور پہ اب اس کیس میں جو فیصلہ آئے گا اس کا بھی حصہ ہوگی، تو اس کے بعد کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مہدی کاظمی کو آج خصوصی طور پہ چیمبر میں بلایا گیا، جو ہے وہ ان جج صاحبان کی جانب سے ایک بار نہیں متعدد بار چیمبر میں بلایا گیا اور ان سے گفتگو کی گئی۔ مہدی کاظمی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی بات سنیں۔ ہم پورے کیس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، کیا ریمارکس دیے گئے، کیا کہا گیا، کیسے ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اس کے بعد پھر آپ آخر میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری ہے جہاں پہ یہ کیس چل رہا تھا، وہاں پہ جو میڈیا ٹاک کیا ہے ان کے وکیل نے، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، جبران ناصر کی۔ ذرا پہلے آج جب مہدی رضوی سپریم کورٹ رجسٹری سے باہر نکلے، انہوں نے کیا گفتگو کی وہ سنیں۔ اچھا، ویسے کوئی ہوپ ہے کہ جی بالکل 2 دفعہ آپ کی جیسے 3 دفعہ چیمبر میں ہوئی، ججز نے بار بار آپ سے سوال کیے، تو مطمئن ہے ویسے آپ تو؟ جی بالکل مطمئن ہے۔ آپ جتنی یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں میں ریکویسٹ کروں گا جبران بھائی۔ اچھا جی، یہ آپ نے سنا۔ پھر آپ کو جبران ناصر کی جو ٹاک ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں، کتنا انہیں ریلیف ملا ہے، وہ میں آخر میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آج عدالت میں ہوا کیا وہ آپ کو بتا دوں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے تھے، اور وہاں سے جو ہے جسٹس محمد علی مظہر انہوں نے پوچھا کہ کیا بچی کی ملاقات کروائی گئی۔ انہوں نے وکیل سے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جی ملاقات تو کروائی گئی، لیکن یہ صرف 5 منٹ کی ملاقات تھی اور 22 افراد اس میں موجود تھے۔ اور پھر انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ کیا میڈیکل بورڈ بنا ہے، تو جواب دیا گیا وکیل کی جانب سے نہیں، ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بازیابی کی درخواست دی ہے، کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بنا۔ اس پہ جسٹس سجاد علی شاہ نے سوال کیا کہ آپ کی درخواست پر لڑکی کو لایا گیا، چائلڈ میرج کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اغوا کی نہیں۔ دونوں عدالتوں میں لڑکی اپنے مرضی سے بیان دے چکی ہے، یعنی وہ لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہے تھے اور پھر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب دونوں عدالتوں میں انہوں نے بیان تو دے دیا، یعنی اب یہ بات جو ہے یہ چائلڈ میرج یہ تو ہو گیا کہ کم عمر تھی، ان کی شادی کی گئی ہے، وہ تو بات بنتی ہے، لیکن یہاں پہ اغوا کی بات نہیں بنتی۔ یہ جسٹس سجاد علی شاہ نے جو ہے وہ کہا۔ پھر سجاد علی شاہ نے سندھ ہائی کورٹ کا بیان پڑھ کر سنایا کہ اور ساتھ کہا کہ ہم والد کا دکھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن بچی کے بیانات ہو چکے ہیں، تو کس پر الزام نہیں لگا سکتے، اغوا ہوا۔ یعنی ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جو انہوں نے بیان انہیں سندھ ہائی کورٹ والا پڑھا بھری عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، ہائی کورٹ کے معزز 2 جج صاحبان کے سامنے کہہ رہی ہے، تو اب پھر ہم کس طرح اس کو اغوا کا کیس جو ہے وہ قرار دیں۔ پھر جسٹس منیب اختر یہاں پہ بولے، انہوں نے استفسار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، تو جو کاظمی صاحب تھے، علی کاظمی، ان کے وکیل نے بتایا کہ نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے درخواست نپٹا دی تھی، جس پر جو ہے جسٹس منیب اختر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حساسیت سے ہم واقف ہے کہ یہ کتنا حساس کیس ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قانون ہے، چیزیں قانون کے مطابق چلیں گی۔ اچھا، اس پہ پھر جسٹس سجاد علی شاہ نے گرا لگائی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ غیر قانونی حراست نہیں ہوئی، اغوا نہیں بنتا۔ 2 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے، یعنی وہ اسی کیس کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی اغوا نہیں بنتا، یہ غیر قانونی حراست نہیں ہے، وہ لڑکی خود بول رہی ہے۔ اچھا، اس پہ
جسٹس منیب اختر نے 2 قانونی پوائنٹ اٹھائے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 2 قانونی نکات ہیں, ایک اغوا ہے اور دوسرا کسٹڈی ہے. اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ شادی کو تو والد بھی نہیں چیلنج کر سکتا, شادی کی حیثیت صرف لڑکی چیلنج کر سکتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان کی جانب سے دی گئی. یہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ شادی کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ لڑکی اتنے بیانات دے رہی ہے, جسٹس محمد علی مظہر نہیں پوچھا, لڑکی اتنے بیانات دے رہی ہے, اگر ملاقات کے بعد بھی لڑکی کہے کہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کیا ہوگا, اور لڑکیاں عدالت میں بیان دے دیں تو کیا ہو سکتا ہے. یعنی وہ انہوں نے یہ علی کاظمی کو کہا کہ وہ اتنے انٹرویوز دے رہی ہیں, آپ کہتے ہیں ملاقات کروائیں, 5 منٹ کی صرف ہوئی, 22 آپ سے ملاقات کے بعد پھر وہ بیان دے دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا. جس کے بعد جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گارڈین کا کیس سیشن کورٹ آپ کر سکتے ہیں, یہ سپریم کورٹ میں کیونکہ ہائی کورٹ میں جس معاملات کے خلاف آ رہے ہیں یہ کیس بنتا نہیں ہے, گارڈین کا کیس آپ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں کر سکتے ہیں. اغوا اور ہراسانی کا تو یہ کیس بنتے نہیں ہے جب لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اگر 16 سال سے کم عمر کی شادی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ رہتی ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے جو ہے وہ جسٹس منیب کے, کہ 16 سال سے کم عمر کی شادی ہو گئی بھائی جان, وہ رہے گی, آپ اسے ختم نہیں کر سکتے, نکاح تو رہتا ہے, شادی ہو جائے نکاح تو رہتا ہے. اچھا, یہاں پہ علی کاظمی نے عدالت کو اسسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر کی بچی نے شادی کر لی, اس کا نکاح رہے گا اور اس کا نکاح ختم نہیں ہو سکتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی, ولی کی اجازت ہوتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا میں اس کو پوائنٹ کو ایکسپلین کر دوں لوگوں کو جن کو یہ تھوڑا سا کنفیوز کرے گا. علی کاظمی کا تعلق اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہے. اہل تشیع مکتبہ فکر میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت جو ہے وہ لی جائے تو تب بھی جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے. اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو وہ شادی کو فسخ قرار دیا جاتا ہے, یا وہ شادی مطلب آپ یہ کہیں کہ سمپل معنوں میں یہ کہیں کہ وہ شادی صحیح نہیں ہوتی ہے. یعنی شیعہ مکتبہ فکر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز چھپائی جائے تب بھی شادی پہ اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو یہ تھوڑا سا جو مطلب اپنا ہے نا مطلب مسل کی لا یا وہ شریعت جو ہے ایک مسل کی شریعت, اس کو انہوں نے حوالہ دیا. کہا ہمارے مسلک میں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی مطلب ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو وہ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر انہوں نے کہا بھلا بچی میرے ساتھ ملاقات کے بعد بھی انکار کر دے, میرا پھر بھی موقف یہی ہوگا کہ میری بیٹی مائنر تھی, اس کی عمر 14.5 سال تھی, وہ ولی کے بغیر اس کا نکاح ہوا, اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, میری بچی کی کسٹڈی میرے حوالے کی جائے. یہی چیزیں 2 تھیں جس پہ انہوں نے کہا. شیعہ مکتبہ فکر کی انہوں نے بات کی, اور دوسرا مائنر پہ انہوں نے جو ہے انسسٹ کیا. عدالت میں جو آج سماعت ہوئی, پھر اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت میں جو آج سماعت ہوئی اس میں عدالت یہ مطلب پرزیوم کیا عدالت نے, اور یہ پرسیپٹ بھی کیا, کیونکہ 2 چیزیں ان کے سامنے تھی. ایک ہائی کورٹ کا ان کے سامنے فیصلہ تھا, اور دوسرا جو ہائی کورٹ نے فری ول کہا تھا کہ یہ لڑکی کا بیان ہے کہ فری ول سے وہ گئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے سامنے تھی, ہائی کورٹ کی, جس پہ وہ بات کر رہے تھے. اچھا, پھر شیلٹر ہوم اور میڈیکل بورڈ کی ڈیمانڈ کی تھی. شیلٹر ہوم انہوں نے کہا جی ہم اس طرح نہیں بھیج سکتے. سپریم کورٹ نے کہا کہ شیلٹر ہوم ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا, میڈیکل بورڈ پہ انہیں کچھ ریلیف مل گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ 3 رستے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دکھا دی. انہوں نے کہا جی حوالگی کے حوالے سے گارڈین کورٹ, مائنر ہے حوالگی لینی ہے تو جو ہے وہ گارڈین کورٹ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے کیسز چلتے ہیں. اس کے بعد نکاح اگر آپ نے ختم کروانا ہے یا جو بھی معاملات ہیں اپنے فیملی کورٹ میں جانا ہے, اور میڈیکل کے لیے آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا کیونکہ ہائی کورٹ ہی پہلے میڈیکل کروا چکی ہے. تو اب اس میں ایک کیا ریلیف کیا ملا ہے, اس میں ایک اوسفیکیشن ٹیسٹ کروایا تھا ہائی کورٹ نے, اب وہ ختم ہو گیا. یعنی جس کے تحت کہا گیا تھا اس کی عمر دعا کی 17 سال ہے, تو وہ اوسفیکیشن ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اب دوبارہ جو ہے وہ استدعا کی جائے گی, دوبارہ ٹیسٹ ہوگا, اور وہ معاملات آگے چلیں گے. جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ معاملات یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں, اب معاملہ کھل گیا ہے تو وہ وہاں پہ جائے گا. تو اب انہیں کہا گیا متعلقہ فورم پہ جائیں, وہ متعلقہ فورم پہ جائیں گے. اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے, ریٹن فیصلہ ہے, وہ ابھی آئے گا. ریٹن فیصلہ جب آئے گا اس پہ ایک الگ سے بات کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو علی کاظمی
آزمی ہیں دعا زارہ کے والد، وہ کہہ رہے ہیں میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا، میں تمام اپنے آئینی قانونی رستے اختیار کروں گا، اور میری بیٹی جو تھی وہ مائنر تھی، اس کی ویل کے بغیر نکاح ہوا، میں ولی تھا، میری اجازت نہیں لی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ ادھر کراچی کی جو مقامی عدالت ہے وہاں پہ بھی کیس کی سماعت تھی، تو وہاں پہ جو ہے جونیئر وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب جو سینئر جبران ناصر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، تو مدعی کی جانب سے مطلب تاریخ لے لی گئی، آگے تاریخ دے دی گئی ہے۔ اب آپ ذرا سن لیں جبران ناصر کیا کہتے ہیں جو وکیل تھے آج کی عدالت کی پروسیڈنگ سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف ملا ہے۔ اب ٹرائل کورٹ میں معاملہ سپریم کورٹ سے آیا ہوا ہے تو اور طرح سے دیکھا جائے گا، گارڈین میں جاتے ہیں، اور جس طرح وہ پہلے سائبر کرائم والا بھی ایک معاملہ ہے اس میں جاتے ہیں، پھر وہ ایک اور معاملہ ہے کہ جو اس کے انٹرویوز رکوانے کی، تو وہ سارے معاملات اب دوبارہ نچلے فورم پہ آ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ اس کی فری ول تھی، ہمارے ہائی کورٹ کے سامنے اس نے کہا ہے، تو ہم اس طرح نکاح ختم نہیں کر سکتے، آپ متعلقہ فورم پہ جائیں وہی ختم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تھی آج کی سماعت، اب ذرا آپ سن لیں کہ کیا کہتے ہیں ان کے وکیل جو ہیں جبران ناصر، انہوں نے آج کی سماعت کو کس طرح کنکلوڈ کیا وہ۔ وعلیکم جی، تمام میڈیا کے دوستوں کا اس کیس سے جڑے رہنے کا، کاظمی صاحب کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع سپریم کورٹ کے سامنے ہماری سول پٹیشن لیو ٹو اپیل تھی۔ ہم نے دو باتوں کے اوپر انحصار کیا ہوا تھا کہ پہلا کہ بچی کو فائنل ڈسپوزل آف دا کیس تک جو ہے وہ شیلٹر ہوم منتقل کیا جائے، اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرا کے جو کہ ایک میڈیکل ایویڈنس ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہے عمر کے لحاظ سے، اس کی حقیقت معلوم کی جائے۔ سپریم کورٹ نے ہمیں بہت تحمل کے ساتھ سنا، ایک نہیں ایک سے زائد بار سنا، والد صاحب کو بھی تفصیل سے ڈیٹیل کے اندر سنا، مگر سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے اندر فی الحال انہوں نے ایک ایج سرٹیفکیٹ کو مانا ہوا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور بچی کا ایک بیان ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اس جگہ کے اوپر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو جو ایک ہائی کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہو فی الحال کہ وہ بالغ ہے، آزاد ہے، کہیں جانا چاہتا ہے اور ایک ایج کا ڈاکیومنٹ ہے، ہم یہ فیصلہ کر سکیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ فی الحال آپ ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں میڈیکل آتھنٹیکیشن ٹیسٹ کے حوالے سے، اس پہ کوئی ڈائریکشن دی جائے۔ تو ہم نے اسی لحاظ سے اپنی جو آج سول پٹیشن لیو ٹو اپیل ہے اس کو نوٹ پریس کیا ہے۔ نوٹ پریس سے مراد ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے واپس لی ہے کہ جی فی الحال ہم اس کو آپ کے سامنے درخواست کو نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کریں، ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور فی الحال جب ہم نے نوٹ پریس کی ہے تو اس کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے، اور سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آتھنٹیکیشن میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی بھی قانون یا فیصلہ ہمارے اس چیز میں حائل نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ہم اب میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دے کے جو ایج سرٹیفکیٹ آئی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک باقی کورٹوں کی بات ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرائل کورٹ میں سی کلاس میں چلان آیا ہے کہ جی بچی تو بڑی عمر کی ہے، ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے، یا فیملی کورٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ ہمیں بچی کی کسٹڈی دے گی، شادی ناجائز ہے، تو وہاں پہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن ہے عمر کے حوالے سے وہ والدین کے یعنی کہ پٹیشنر کے سامنے رکاوٹ کے طور پہ نہیں آئیں گی، یعنی کہ جو ایج کے حوالے سے جہاں تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب ہم نہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی بندش ہے ہماری، وہ نہ فیملی کورٹ میں کوئی بندش ہے، ہم وہاں پہ قانون کے مطابق اپنی رائے اختیار کر سکتے ہیں، اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر ہم آئینی پٹیشن کے ذریعے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست دیں گے، تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس پہ عمر کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہمارے سامنے حائل نہیں ہوگا۔ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ایک طریقے سے بالغ کسی کورٹ سے ڈکلیئر ہوا ہو اس کی فریڈم آف موومنٹ کو انکروچ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یہ ایک سپریم کورٹ کا اس پہ موقف ہے، اس پہ ہماری کچھ عدالتوں کی نظیریں بھی ہیں۔ ہمارا اختصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات طے کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے، اس کے لیے میڈیکل بورڈ سب سے زیادہ ضروری ہے، تو وہ درخواست انہوں نے ہماری الاؤ کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورڈ